کیا بیٹی کا بیکا ختم ہو جاتا ہے؟ ایک لڑکی تھی، اس کا نام عائشہ تھا۔ شادی کے بعد عائشہ نے اپنی زندگی کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ اس نے اپنے شوہر کے بدلتے رویے کو نظر انداز کیا۔ جب اسے تکلیف ہوتی، جب وہ خاموش ہو جاتی، جب کوئی اسے برا کہتا، وہ سوچتی شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے 2 بچے ہوئے۔ اب عائشہ کی زندگی کی مرکز اس کے بچے بن گئے۔ وہ اپنے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے سہنے لگی۔ لیکن اس کے سسرال کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا گیا۔ اس کی جیٹھانیاں اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی، کبھی پانی تک استعمال کرنے پہ روک، کبھی شوہر کو جھوٹی شکایت کرنے پہ بڑھواتی، کبھی کچھ، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طعنہ، کبھی اس کی بے عزتی، کبھی کچھ۔ اور جب عائشہ اپنے شوہر سے شکایت کرتی تو اس کا شوہر بھی اسی کو آ کے مارتا، دوسروں کی باتوں پہ آ کے۔ ہر کسی کی بات سمجھنے کی کوشش کر، بس وہ اپنی بیوی کی نہیں۔ عائشہ اکثر سوچتی، اگر میرے شوہر بھی میرا نہیں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر دھیرے دھیرے اس کو بچوں کو بھی اس کے خلاف استعمال کیا جائے لگا۔ کبھی بچوں کے سامنے ماں کو غلط کہا جاتا ہے، کبھی دادا اس کی ماں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، یہ نوکر ہے تمہاری، اس کی بات نہیں سننا، اس کے پاس نہیں جانا، تمہاری ماں نفس سے آتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کبھی انہیں ایسی چیزیں دی جاتی۔ عائشہ کبھی کبھی انہیں ماں کی بات نہ ماننے پہ شاباشی ملتی، خاص طور پر اس کا باپ اس اپنی بیٹی کو بولتا کہ تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت، تمہاری ماں نے پڑھ کے کیا کیا۔ اس کے ساتھ اپنے 2 بچوں کے اپنے ساتھ کرنے لگا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ انہیں معصوم ذہن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ عائشہ رات کو بچوں کو دیکھتی اور روتی، میرے بچوں کو مجھ سے دور مت کرو، لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب عائشہ کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا اور کہا اب مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ دل میں صرف ایک امید تھی، میری ماں مجھے سمجھے گی۔ لیکن ماں نے کہا بیٹی آ جاؤ، لیکن عائشہ کو لگا کہ شاید میری ماں مجھے سمجھے گی، مجھے دلاسا دے گی، لیکن 7 سال کی وہ برداشت نہیں کر سکی۔ اور لیکن ماں نے اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو بولا کہ تم بری ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ وہ چلو برداشت کرتی رہی، سب کچھ برداشت کیا کہ چلو بری ہوں بری ہوں بری ہوں بری ہوں، سب کچھ۔ پھر کیا ہوا، بھابھی کا رویہ تو اور بھی عجیب سا ہو گیا، کیونکہ اس کو خرچہ وغیرہ اس کے بھائی وغیرہ دیتے تھے تو اس کو پتہ نہیں بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ صرف اس کی ایک بہن تھی جو اس کو سمجھتی تھی، لیکن وہ دور، وہ بھی اپنے بھابھی کے رویے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ بھی اپنے لوگوں کی وجہ سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اکیلی محسوس کرتی تھی۔ اگر وہ اسی طرح سوچتی کاش اس کو کوئی دیتا سارا، لیکن جیسے ہی وہ آئی اس کو سمجھا کہ وہ چور ہے، پتہ نہیں کیا، تو اس کو عجیب عجیب باتیں محسوس کروائی گئی، اسے بدتمیزی سے بات کی گئی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، سسر نے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح 8 مہینے گزر گئے۔ 8 مہینے گزر گئے۔ جو بھابھی تھی اس کے بچی کو بھی وہ غصے سے دیکھتی، اوپر اسے کیمرہ لگا لیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا چور سمجھتے ہیں اور وہ کیا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ وہ اس کا بھائی بولے تمہارے لیے نہیں لگوایا، لیکن اس کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اور دکھ صرف اتنا نہیں تھا کہ عائشہ کا اس کے بچوں کو دھیرے دھیرے چور کی نظر سے دیکھے جانے لگا۔ گھر کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو نظر عائشہ اور اس کے بچوں پہ، کوئی چیز خراب ہو جائے تو سعدیہ پہ، کوئی چیز۔ وہ ایسے ہی 7 سال کی سختی پر جھیل رہی تھی اور ان کو کیا پتا تھا کہ وہ کیا سہے، لیکن ان کو لگا کہ ان کا بیکا وہ ہے۔ اس کے سگے بھائی اور باپ بھی اس کو سائڈ دینے لگے۔ پھر کیا ہوا، امی اس کی باہر چلی گئی تو بھابھی نے اپنا وہ کہا، 1 ہفتے تک بچی کو کرتی رہی غصے سے کرتی رہی، تم لوگ نیچے والا فلور بند نہیں کرو۔ پھر اچانک وہ اس نے زور سے دروازہ کھولا اور اس سے بدتمیزی کرنے لگی۔ اس کا بھی بس ہو گئی۔ پھر اس نے بھی الٹی سی، پھر عائشہ نے بھی اس کو برا بلا کہا تو وہ اس نے بھائی کو بتا دی، اور مجھے یہ چھوٹی بچی ہے، میری تو بیٹی آئی تھی، اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن
کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا. چھوٹی بیٹی پہ یہ کر کے وہ اس کو وہ آئے گا، لیکن کب تک عائشہ وہ کرتی. لیکن وہ اس کی بھابھی چاہتی وہ یہاں سے چلی جائے نہ. اس کے باپ نے ساتھ دیا. اس کی بھابھی اپنے بچوں کو بولتی ہے کہ رابعہ مارتی ہے، رابعہ مارتی ہے، لیکن اس کا باپ بھی اس کا ساتھ دے دیتا، اس کا بھائی بھی ساتھ دے دیتا. بولتے تم غلط ہو، تم غلط ہو، بس تم غلط ہو. بس یہی سوچی تھی کہ وہ کہاں جائے. پھر اس نے سوچا کہ اب یہاں پہ رہنے سے اچھا امی کو بھائی ٹینشن ہوگی، اس سے اچھا اپنے گھر واپس چلے جائے. لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی. وہ اسی وجہ سے آئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے. وہ بہت کچھ برداشت کیا تھا اسے. لیکن ایک دن عائشہ نے اپنے بچوں کے پاس بٹھایا، ان کے چہرے دیکھا، کہا چلو بیٹا ہم واپس چلتے. بچوں نے شاید پوچھا تھا. عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. شوہر کے گھر بھی اس کا نہیں لگتا تھا، اور ماں کا گھر اس کے اپنے رہنے نہیں دیا گیا. وہ اپنے بچوں کو لے کر واپس آ گئی. لیکن اس بار عائشہ صرف ایک گھر سے نہیں جا رہی تھی، اس کے اندر سے اپنے اوپر یقین بھی جا رہا تھا. وہ زندہ تھی مگر اندر سے بالکل خالی. اس نے خود سے پوچھا آخر بیٹی کا گھر ہوتا کہاں ہے؟ کیا شادی کے بعد بیٹی کا بیکا ختم ہو جاتا ہے؟ کیا بیٹی اپنی ماں کے گھر میں سے مہمان بن کے رہ جاتی ہے؟ کیا کیا اس کے بچے بھی اس کے گھر میں پڑھائے ہو جاتے ہیں؟ کیا بیٹی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں؟ بیٹی کو ہونا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں. شادی کے بعد بھی وہ کسی کی بیٹی رہتی ہے. اسے بھی ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ ٹوٹ کر کہہ سکے ماں مجھ سے اب اور نہیں ہوتا، اور جواب آئے بیٹی اندر آ جاؤ تمہارا گھر ہے. کیونکہ بیکا صرف 4 دیواروں کا نام نہیں، بیکا اسے یقین کا نام ہے کہ دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میری ماں کا دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوگا. اور ایک دن عائشہ جیسی کوئی بیٹی دنیا سے چلی جائے تو لوگ کہیں گے کتنی اچھی لڑکی تھی. لیکن سوال یہ ہے جب وہ زندہ تھی تب اس کے اپنے کہنے والے کہاں تھے؟ جب وہ اپنے بچوں کو لے کر ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھا رہی تھی تب کس نے اس کا ہاتھ پکڑا؟ جب وہ کہہ رہی تھی مجھ سے اب اور نہیں ہوتا تب کس نے کہا بیٹی ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ بیٹی کو اس کے جنازے پہ یاد کرنے سے پہلے اس کی زندگی اسے اپنے سمجھو، اس کے بچوں کو بھی اپنا سمجھو. اسے بوجھ نہیں اپنی بیٹی سمجھو، کیونکہ شادی کو ماں باپ سے جدا کر سکتی ہے لیکن بیٹی ہونے کا رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتی. اب آپ بتائیں کہ شادی کے بعد بیٹی کا بیکا واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اگر لڑکی نہیں تھک چکی ہوتی ہے، کیا اس کا ہمیں اسلام اور قانون بھی اجازت دیتے ہیں کہ لڑکی الگ ہو جائے اگر وہ نہیں لیکن اس کو زبردستی اس کو بولا جاتا ہے کہ رہو، برداشت کرو برداشت کرو. اور بولتے تم لڑکی کو اتنا وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، بولتے لڑکی غلط ہے لڑکی غلط ہے. کیا نظر نہیں آتا کہ کیا کبھی اپنے بولتے تم صحیح ہو تو، لیکن بس بولتے تم بھی لڑکی کو باور کیا کروایا جاتا ہے لڑکی غلط ہے لڑکی غلط ہے. آپ لوگوں سے سوال ہے جہاں کہ لڑکی میں سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکی کا بیکا ختم ہو جاتا ہے؟ کیا لڑکی اگر واپس آنا چاہے شادی کے بعد اس سے برداشت ختم ہو جائے کیا وہ واپس نہیں آ سکتی؟ کیا اس کی اپنی مرضی کا حق نہیں حاصل ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اس لڑکی سے کیا جب وہ لڑکی مر جاتی ہے تو پھر لوگ سب بولتے کتنی اچھی تھی، کتنا اس نے برداشت کی. کاش اس کی زندگی میں سے پوچھے وہ کیا چاہتی ہے. اگر وہ اسے نہیں نبھا سکتی، وہ اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر والے سے افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں لے کر دے سکتے؟ میں اپنی زندگی میں چاہوں گی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو ایک چھوٹا مکان ہی لے کر دیں، لیکن لے کر دیں کہ جہاں اس کی بس ختم ہو جائے تو وہ چلی جائے، جہاں 2 پل کی سکون رہے. کم از کم کوئی جیتے جی انسان زندہ لاش نہیں بن کے رہے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں. تو کہاں جائے، کہاں سکون ہو؟ اگر وہ کچھ اپنے حق میں بولے تو اس کو بول دیتے تم نفسیاتی ہو یہ ہو وہ. لیکن اس کو اس قدر وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھے